سما کے اندر ہر جا علی علی ہے، ارض و سما کے اندر ہر جا علی علی ہے، بنیاد عاشقی ہے شاہ نجف کی الفت، ایمان کی جو پوچھو تو مشکل کشا علی دنارا پنجتن دلاڑا اللہ دشیرے میں کی دسواں کیڈا دلیرے پنجتن دلاڑا اللہ دا شیر دشیرے میں کی دسواں کیڈا دلیرے علی دا پڑیا علی دا کس نا چھڑایا من کے نعرہ نصر حیدری، کیونکہ کم ظرف کون کون ہے، عالی ہے کون کون، کم ظرف کون کون ہے، عالی ہے کون کون، تو جہل کون کون ہے، غزالی ہے کون کون، پیارے علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، چہرے پکار اٹھیں گے، چہرے پکار اٹھیں گے، چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون، نعرہ حیدری، نعرہ جنگ خیبر اگر توجہ ہے تو ایک بار علی پاک کے نام نعرہ حیدری کہ جنگ خیبر سامنے سے آیا مرحب، ادھر سے نکلے میرے علی، مرحب کہتا ہے یا علی اپنا تعارف پیش کیجئے، مولا کائنات نے اپنا نام وہ بتایا جو نام ان کی ماں جناب فاطمہ بنت اسد نے رکھا، آپ نے فرمایا میری ماں مجھے حیدر کہتی ہے، حیدر کہتی ہے، اور حیدر کہتے ہیں جو چیر پھاڑ کرنا جانتا ہو، مرحب تیرا کیا تعارف ہے، کہتا ہے یا علی 1000 بندے پہ باری ہوں، گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتا ہوں، یا علی وار کیجئے، مولا کائنات نے فرمایا نا مرحب وار تو کر، کوئی لائن آئیں گے وہ کہیں گے کہ علی نے موقع ہی نہیں دیا، ورنہ مرحب تو بڑا تگڑا تھا، وار تو کر، مرحب کی تلوار اٹھی، وار ہوا، مولا کائنات نے ذوالفقار حیدری سے وار روکا، لیکن جب علی کی تلوار اٹھی، مرحب کا سر 2 ٹکڑے، ماتھا 2 ٹکڑے، ناک 2 ٹکڑے، ہونٹ 2 ٹکڑے، تھوڑی 2 ٹکڑے، گردن 2 ٹکڑے، سینہ 2 ٹکڑے، شکم 2 ٹکڑے، ناف 2 ٹکڑے، کہتا ہے یا علی وار کیجئے، آپ نے فرمایا وار ہو گیا، مرحب تو ذرا ہل کے دکھا، جو ہی ہلتا ہے آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر، پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑے کے تاجدار کا قلم اٹھتا ہے، آپ لکھتے ہیں مرحب مرحب تو نیم جان ہے، سرے مقتل پڑا ہوا، ارے اٹھنے کا اب نہیں، کیونکہ یہ مارا علی کا ہے، حیدری حسب وعدہ بلا تاخیر دعوت مائک، دعوت محبت، دعوت سخن دے رہا ہوں، حضرت پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و سہا صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید جرار حسین شاہ صاحب زیدہ شرف ہو، مائک سیٹ کرتے
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حضور قبلہ شاہ جی کے اور دیگر ممبران الکرم فرینڈز، ان سب کے حکم پہ عزیزہ معقب خان حبیبی کے ذریعے آپ حضرات کی خدمت میں حسب وعدہ حاضر ہوں. جتنی مجھ سے ہو سکی میں انشاءاللہ تعالی حاضری پیش کرنے کی کوشش کروں گا. میری طبیعت بہت ناساز ہے، بس دعا کیجئے گا، اور جو بھی جس طرح بھی ہو سکا درگزر کیجئے گا. قبول سائیوں نے بھی کرنا ہے اور آپ نے بھی. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب ایک دفعہ توجہ کے ساتھ پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پتھروں کو شعور دیتے ہیں وہ پتھروں کو شعور دیتے ہیں. جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. وہ پتھروں کو شعور دیتے ہیں. شکریہ. دل سے ہو کوئی مانگنے والا دل سے ہو کوئی مانگنے والا تو
سبز گنبد کے دل نشیں جلوے سبز گنبد کے دل نشیں جلوے دل نشیں جلوے ارے روشنی دور دور دیتے ہیں روشنی دور دور دیتے ہیں روشنی دور دور دیتے ہیں روز بٹتا ہے ان کے ہاتھوں سے روز بٹتا روز بٹتا روز بٹتا 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 روز بٹتا ہے ان کے ہاتھوں سے کتنا ان کو جتنا رب غفور دیتے ہیں جتنا رب غفور دیتے ہیں جتنا رب غفور دیتے ہیں مقطع ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے کیوں مانگے ہم نیازی ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے 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 ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے کیونکہ ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں ہم کو سب کچھ حضور دیتے جڑا منگدا اونوں کر دیندے جڑا کر منگدا اونوں کر دیندے جڑا زر منگدا اونوں زر دیندے سخی در ہے میرے آقا دا جولی ہر منگتے دی بھر دیندے بھائی ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں ہم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق
نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت، میرے مسلک کی حسین بہار، اہل سنت کا وقار، خطیب دلپذیر، فاضل جلیل، عالم نبیل، حضرت علامہ مولانا پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب نقوی زیدہ شرفہ، حافظ آبادی قبلہ ہمارے سٹیج کا حسن، آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب حضرت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان، صاحبزادہ پیر سید عتیق الرحمن شاہ صاحب آستانہ علیہ بوکن شریف قبلہ، آپ بھی ہماری محفل کا حسن، آپ کو بھی دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ احباب ذوالفقار محبت سے تشریف رکھیے، ہمارا گلدستہ یقیناً مکمل ہو چکا، محبت کے ساتھ تشریف رکھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کربلا کا شاہ حسین، ہاتھوں کو بلند کر کے کربلا کا شاہ حسین۔ حضور قبلہ شاہ جی صاحبان تشریف لا چکے ہیں۔ نعت شریف پنجابی کے دو ہی اشعار، دو امام پاک اور بی بی پاک کے دو اشعار مختصراً اور کسے ول نہیں تک دے جن یار دا چہرہ تکے آئے، سبحان اللہ۔ اور کسے ول نہیں تک دے جن یار دا چہرہ تکے آئے، نینا دی مستی ویکھیے، نینا دی مستی ویکھیے، سرکار دا چہرہ تکے آئے، نینا دی مستی ویکھیے، سرکار دا چہرہ تکے آئے، نینا دی مستی ویکھیے، سرکار دا چہرہ تکے آئے، نینا دی مستی ویکھیے، سرکار دا چہرہ تکے آئے۔ ابو بکر عمر عثمان علی یاراں دیاں اونچیاں شاناں نے، یاراں دیاں اونچیاں شاناں نے، یاراں دیاں اونچیاں شاناں نے، بکر عمر عثمان علی یاراں دیاں اونچیاں شاناں نے، جنہ ساری زندگی رج رج کے، جنہ ساری زندگی رج رج کے، غم خار دا چہرہ تکے آئے، جنہ ساری زندگی رج رج کے، غم خار دا چہرہ تکے آئے۔ آخری شعر اسلام دا، بخشش دیاں چٹھیاں جد ملیاں بخشش دیاں چٹھیاں جد ملیاں، بخشش دیاں چٹھیاں جد ملیاں، مدنی دے منگتے انج بولے کہ
رب ساڈیاں نیکیاں نہیں تکیاں رب ساڈیاں نیکیاں نہیں تکیاں دلدار دا چہرہ تکیا ہے رب ساڈیاں نیکیاں نہیں تکیاں دلدار دا چہرہ تکیا ہے امام پاک دی منقبت امام پاک اپنا تعارف کرواندے نے تسی بھی سن لو پسرے شاہ کونین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں زہرا کا نور عین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں پسرے شاہ کونین ہوں کس نے کہا کہ میں عام ہوں میں امام ابن امام ہوں کس نے کہا کس نے کہا کہ میں عام ہوں میں امام ابن امام ہوں کہ میں حرمت حرمین ہوں میں حسین ہوں میں حسین کہ میں حرمت حرمین ہوں ساڑھے واسطے حرمت دی جگہ مسجد جتنی وڈی مسجد اتنی وڈی حرمت دی جگہ جتنی کسے نسبت والی ہے اتنی ہی زیادہ لیکن سب تو زیادہ حرمت والی ساڑھے واسطے جگہ حرمین مکہ اور حرم مکہ اور حرم مدینہ یہ دو حرمین آپ فرماندے ہیں کہ میں انہاں دی بھی حرمت ہوں کس نے کہا کس نے کہا کہ میں عام میں امام ابن امام ہوں کہ میں حرمت حرمین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں شعر پیش کر رہا ہوں بہت بڑا تعارف ہے اس شعر میں نانا میرا شاہ زمن بابا میرا خیبر شکن نانا نانا میرا شاہ زمن بابا میرا خیبر شکن ان دو کے میں مابین ہوں میں حسین ہوں ان دو کے میں مابین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں
اسی طرح بی بی پاک دی منقبت اے مونی سودم ساز علی مادر حسنین مخدوم کونین اے مونی سودم ساز علی مادر حسنین مخدوم کونین تو قلب شہنشاہ مدینہ کا ہے سکھ چین مخدوم کونین تو قلب شہنشاہ مدینہ کا ہے سکھ چین مخدوم کونین تو قلب شہنشاہ مدینہ کا ہے سکھ چین مخدوم کونین جزو بدن سید عالم ہے تیری ذات اے مادر سادات جزو بدن ڈولنا بدن سید عالم ہے تیری ذات اے مادر سادات فرزند تیرے سرور کونین کے دو نین مخدوم کونین فرزند تیرے سرور کونین کے دو نین مخدوم کونین سیکنڈ لاسٹ شعر بڑا خوبصورت بہت خوبصورت شعر ہے جس وقت ہو تاروں میں قمر چودھویں شب کا رخ ماند ہو سب کا چودھویں دا چاند جس ویلے چڑھدا ہے نا میں گفتگو نہیں کردا ناشیو دے دوران منقبت دے دوران لیکن مجبوری تھوڑا جہا مزہ تانوں دین واسطے جس وقت چودھویں دا چاند چڑھدا ہے تے باقی جتنے ستارے نے نا انہاں دا نور جڑا مدھم پی جاندا ہے تے اودے نال مثال دے رہا ہے شاعر جس وقت ہو تاروں میں قمر چودھویں شب کا رخ ماند ہو سب کا تو ایسے ہے پاکیزہ تو ایسے ہے پاکیزہ خواتین کے مابین مخدوم کونین تو ایسے ہے پاکیزہ خواتین کے مابین مخدوم کونین جس وقت ہو تاروں میں جس وقت ہو تاروں میں قمر چودھویں شب کا رخ ماند ہو سب کا تو ایسے ہے پاکیزہ خواتین کے مابین مخدوم کونین تو ایسے ہے پاکیزہ خواتین کے مابین مخدوم کونین اور آخری شعر سرکار بطور باپ بھی اور بطور نبی بھی کی کرتے رہنے ادب اور پیار اٹھتی تھی نبوت تیری تعظیم کی خاطر تکریم کی خاطر اٹھتی تھی اٹھتی تھی نبوت تیری تعظیم کی خاطر تکریم کی خاطر تو عین محمد ہے تو عین محمد ہے محمد ہے تیرا عین مخدوم کونین تو عین محمد ہے محمد ہے تیرا عین مخدوم کونین اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں حضرت پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید جرار حسین شاہ صاحب اپنی حاضری بارگاہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات
بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پاک بارگاہ میں پیش فرما رہے تھے۔ احباب ذی وقار، الکرم فرینڈز باشنا شریف کے زیر اہتمام پہلی سالانہ عظیم الشان شہدائے کربلا کانفرنس مسجد جامعہ مسجد میں انعقاد پذیر ہے۔ میں بانیان محفل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہمارے آج کی اس محفل کی صدارت کے لیے فخر السادات، زینت السادات، نجم السادات حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عتیق الرحمن شاہ صاحب زیدہ شرفہ آستانہ عالیہ بوکن شریف قبلہ اپنی مسند پر تشریف فرما ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کے میں صرف 4 اشعار پیش کروں گا ذکر حسین میں، اور مائک قبلہ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یہ آنکھ میری ہے۔ میں نے بالکل اس کلام پہ زور نہیں لگانا، کیونکہ اس کلام میں اتنا زور ہے کہ آپ سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ آنکھ میری ہے پر اس میں نم حسین کا ہے۔ یہ آنکھ میری ہے، یہ آنکھ میری ہے پر اس میں نم حسین کا ہے، میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے۔ یہ آنکھ میری ہے پر اس میں نم حسین کا ہے، میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے۔ ارے کوئی تو مفتی و واعظ کو یہ خبر کر دے، کوئی تو مفتی و واعظ کو یہ خبر کر دے، حضرت جی نماز پڑھتے ہو تم، یہ بھی کرم حسین کا ہے۔ نماز پڑھتے ہو تم، یہ بھی کرم حسین کا ہے۔ اور فقیہ، پیر، کلندر سبھی سے پوچھ کے دیکھ، پیر سید عتیق الرحمن شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، پیر سید جرار حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، پیر سید وسیم شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، پیر سید منظر عباس شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ لوگ آپ جملہ سمجھانے کے لیے بڑی محبت کے ساتھ پوری توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میں مائک 1 ہی منٹ میں قبلہ شاہ جی کے حوالے کر دوں گا۔ جب کسی ماں کا بچہ بیمار پڑ جائے، وہ بچے کو اٹھاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے، حکیم کے پاس لے کر جاتی ہے، طبیب کے پاس لے کر جاتی ہے، بڑے بڑے ہاسپٹل کے چکر کاٹتی ہے، بچہ ٹھیک نہیں ہوتا، ماں تڑپ کے کہتی ہے اسے اٹھائیے نا آستانہ عالیہ جنڈا والا شریف لے جائیے، اسے اٹھائیے نا آستانہ عالیہ بوکن شریف لے جائیے، اسے اٹھائیے نا جلال پور شریف لے جائیے، کوئی دم درود کروا لائیے۔ جب دم درود ہوتا ہے تو وہ بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس ماں کے دل کی تڑپ، اور ان پیران عظام سے پوچھ لیجئے اس پھوک میں اثر کہاں سے آتا ہے کہ فقیہ، پیر، کلندر سبھی سے پوچھ کے دیکھ، یہ دم درود میں سارا ہی دم حسین کا ہے۔ یہ دم درود میں سارا ہی دم حسین کا ہے۔ یہ آنکھ میری ہے پر اس میں نم حسین کا ہے، میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے۔ ارے فقیہ، پیر، کلندر سبھی سے پوچھ کے دیکھ، یہ دم درود میں سارا ہی دم حسین کا ہے۔ اور میں کسی یزید کی مدحت کس طرح لکھوں، میں کسی یزید کی مدحت کس طرح لکھوں، میں کسی یزید کی مدحت کس طرح لکھوں۔ پہلا مصرع میں نے 3 سے 4 مرتبہ پڑھا۔ جب مصرع ثانی پڑھوں آپ نے آگے پیچھے نہیں دیکھنا، بس میرے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھنا کہ میں کسی یزید کی مدحت کس طرح لکھوں۔ یہ ہاتھ میرا صحیح، یہ ہاتھ میرا صحیح، یہ ہاتھ میرا صحیح، پر اس میں قلم حسین کا ہے۔ یہ ہاتھ میرا صحیح پر اس میں قلم حسین کا ہے۔ احباب ذی وقار، زیادہ وقت بالکل نہیں لوں گا، بلا تاخیر ایسی ہستی کے صاحبزادے جنہیں دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، جب بھی بالخصوص محرم شریف کا چاند نظر آتا تو ہر گھر سے آواز آتی، ہر گلی سے آواز آتی، حضور پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے جگر گوشہ، میری مراد حضرت صاحبزادہ والا شان پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب نقوی زیدہ شرفہ، بھرپور نعروں کی گونج میں قبلہ کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر،
آخری مرتبہ گج وج کے نعرہ لگا دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین۔ کوئی شاد پیچھے نہ رہے، حسینی بندہ بولے، حسینی مشرق کا بندہ بولے، ہاتھ بلند کر کے بول، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد أن ونشهد أن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عین بک یا رسول اللہ عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام مل کے درود پاک پڑھے، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد نہایت واجب الاحترام صاحبزادہ والا شان پیر طریقت برادر مکرم جناب ہست صاحبزادہ پیر سید عتیق الرحمان شاہ صاحب مدہ ضلع ہلالی صدارت فرما رہے نے اج اس پروگرام دی۔ نہایت واجب الاحترام برادر مکرم پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید جرار حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ، نہایت واجب الاحترام صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ پیر سید منظر عباس شاہ صاحب مدہ ضلع ہلالی، جید علماء حفاظ کرام، میں نہ تو واقف نہیں، سلام بھی عرض کرنا اور دعا بھی کرنا۔ اللہ پاک تمام علماء حق دا سایہ تا دیر سلامت فرمائے اور مسل کے حقہ دی مزید خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دا پروگرام ساڈے برادر مکرم عزت مآب جناب چودھری ساجد حسین صاحب نے اور انہوں نے برادران جناب چودھری عابد صاحب، چودھری بابر صاحب،
اللہ پاک اس خاندان تے رحمتاں فرمائے. اللہ پاک انہاں دی والدہ مرحومہ ساڈی خالہ مرحومہ ساڈے بزرگ اللہ سب دی درجات بلند فرمائے, بخشش فرمائے. اللہ تمام مسلمانوں دی بخشش فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام ترتیب دیتا بلا تمہید کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں گا. امید ہے تسی توجہ اور غور نال سماعت فرماؤ گے. جڑے چند الفاظ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتے نے ادا ترجمہ سماعت فرماؤ. وحدہ لا شریک رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, فرمایا اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور صلاۃ سے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حضرات ذی وقار, میں اپنی گفتگو اپنے عقیدے کے اظہار سے شروع کرتا ہوں. ہمارے کچھ دوست یار بیلی ہمسائے محلے دار ایسے موجود ہیں جن کی ساری طاقت مسلمانوں کو کافر قرار دینے پہ لگ رہی ہے, اور الحمدللہ ہم وہ ہیں جن کے آباء و اجداد نے, جن کے بزرگوں نے 14 صدیوں میں کافروں کو مسلمان کیا, ہندوؤں کو مسلمان کیا, سکھوں کو مسلمان کیا, عیسائیوں کو مسلمان کیا. ہم ان بزرگوں کے اولاد ہیں, ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں کہ مکے سے لے کے مدینہ, مدینے سے لے کے بغداد ہو, لاہور ہو, اجمیر ہو, جہاں سے بھی آئے یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے. بالخصوص پاکستان تو ہے ہی اولیاء اللہ کا فیضان. سو الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے کافروں کو مسلمان کیا. آج ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جو مدرسے بناتے ہیں, مسجدیں بناتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, واعظ کرتے ہیں. تو پاکستان نے دنیا کے 80% سے زائد سنی مسلمانوں کو کبھی مشرک کہتے ہیں, کبھی کافر کہتے ہیں, کبھی اس طرح کے الزامات دیتے ہیں. تو ان سے پوچھیں جی وجہ کیا ہے, تو وہ بنیادی جو وجہ بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو سنی مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے ہیں, جو اولیاء اللہ کے درباروں پہ جاتے ہیں, یہ اصل میں اللہ کے سوا غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں, غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں. تو غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے, مددگار صرف اللہ ہی ہے. میں اپنے عقیدے کی وضاحت بالکل واضح الفاظ میں کروں گا. اگر کسی کو یہ اعتراض ہو کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی کو حقیقی مددگار مانا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ الزام دیتا ہے. ہم سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی حقیقی مددگار ہے. اللہ ہی, اچھی بولو نا, اللہ ہی, اس تو علاوہ کوئی حقیقی مددگار نہیں. یہ ساڈا عقیدہ ہے. اگر اس وجہ تو سانو الزام دیندے نے انہاں کو جناب تانوں غلط فہمی ہو گئی, تانوں کسے غلط دسیا. اسی آپ سنیاں تے سنیاں دی مسجد چ بیٹھے سن تے اہل سنت دا اجتماع سی, تے اس اجتماع دے وچ سارے سنیاں نے رل کے اعلان کیتا ہے کہ ساڈے نزدیک اللہ ہی حقیقی مددگار ہے, اللہ ہی. اس گل تے کوئی رولا اگر ہے تو میں تو گفتگو کرنا نہیں, تو اگے چلیے. کیوں جی, اگر اس گل دی سمجھ آ گئی تو پھر اگے چلیے. دوبارہ ایک طرح کہہ لو اللہ ہی حقیقی مددگار ہے. اگر انہوں نے کوئی شک ہے تو انہوں کو جناب اپنا شک کٹ لو. اسی واضح الفاظ کہنے ہیں, برملا کہنے ہیں, اور اللہ کے دعا کرنے یا اللہ زندہ رہیے ساڈیاں تے ساڈیاں نسلاں بھی اس عقیدہ توحید تے زندہ رہے کہ اللہ ہی حقیقی مددگار. اس معاملہ طے ہو گیا. اگلی گل کر لینے. دوسری گل ہے جی اللہ حقیقی مددگار ہے, کوئی اختلاف نہیں, مگر سنی غیر اللہ کو جان دیں, غیر اللہ کو مدد مانگ دیں, جڑا کہ شرک ہے, حرام ہے جانا. اگر انہوں نے اے رولا ہے تو بالکل میں اعلان کرنا, 2 سید ادھر نے, 1 سید ادھر, 4 سید دا تو میں کنفرم ہے. ہاں جی, ادھر بھی سید نے, بٹ ڈھیر لگا پیا سیداں دا. اچھا بھی سادات نے لے انہیں سیداں دے وچ جتھے کشتی نو ایک لب جاتا, جتھے انیاں کشتیاں پھر دیاں. پوری ذمہ داری نال سارے سید تائید کرن گے. پہلی گل سمجھ آ گئی, اللہ تو سوا کوئی حقیقی مددگار ہے نہیں. دوجی گل ہے غیر اللہ کو مدد منگنا حرام میں, شرک ہے. اگر انہوں الہ سمجھ کے منگے, میں بالکل اعلان کرنا انہوں نے یہ بھی شک کر دینا چاہیے ہے اہل سنت دے نزدیک بھی غیر اللہ کو جانا حرام ہے, تے غیر اللہ کو مدد منگنا شرک ہے. جڑا الہ سمجھو مشرک. پریشان نہ ہو, ذمہ دار میں اپنی گل دا. غیر اللہ کو ذرا سارے بولو, غیر اللہ کو مدد منگنا حرام ہے. جڑا انہوں الہ سمجھو کون ہے, مشرک. کون ہے, مشرک. کوئی رولا اس گل وچ, کوئی رولا. انہوں جا کے بیلیاں نو دسو جی یہ بھی رولا مک گیا جی.
کہ غیر اللہ کو سنیا بھی کہتا ہے غیر اللہ کو مدد منگنا حرام ہے. اسی اج نہیں کیا 14 صدیاں تو ساڈا یہی عقیدہ ہے کہ غیر اللہ کو جانا حرام ہے, غیر اللہ کو مدد منگنا حرام ہے. تو شاہ جی پھر رولا کی ہے؟ میں کہا جیڑا رولا ہے بیلی دس دے ہی نہیں, اس گل دے تو رولا ہی کوئی نہیں. جیڑا رولا ہے وہ ساڈے بیلی دس. نہ خدا دے حقیقی مددگار ہون تے اختلاف ہے, نہ غیر اللہ کو مدد منگن تے کہ انہاں کو حرام میں اختلاف ہے. بالکل حرام سمجھنے. رولا اے وے ایک غیر اللہ ہوئے جڑے مولوی بنائے نے, ایک غیر اللہ ہوئے جڑے قرآن نے دسے. میرے لیے کسی مولوی صاحب کی تقریر, کسی واعظ کا واعظ, کسی خطیب کی خطابت, کسی فقیہ کی فقاہت, کسی مفتی کا فتویٰ میرے لیے حجت نہیں. ہمارے لیے حجت یا اللہ کا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے. کون کیا سوچتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے نزدیک یا قرآن معتبر ہے یا مصطفیٰ کا فرمان معتبر. اس کے تناظر میں جو بات کہی جائے گی وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اب اختلاف غیر اللہ کے پاس جانا حرام ہے اس پہ نہیں. اختلاف یہ ہے کہ وہ غیر اللہ ہیں کون. ایک وہ ہیں جو مولوی صاحب نے بتائے, ایک وہ ہیں جو اللہ کے قرآن نے بتائے. آئیے میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اللہ کا حکم ہوا, تبلیغ شروع فرمائی. میرے نبی مکے میں کھڑے ہو گئے, سب کافروں مشرکوں کو فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو میرے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے پاس اللہ کا کلام آتا ہے. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ کلام سناؤ. میرے نبی نے قرآن سنایا. اب جب قرآن سنا نا تو انہوں نے کہا یار گل تے بڑی سونی ہے, گلاں بھی سونیاں تے گلاں سنان والا بھی سونا. انہوں نے کہا گل بڑی کمال ہے یار, اینا اللہ کلام آج تک اساں شاعر بھی بڑے سنے نے, آج تک اساں بڑے بڑے فی البدی شاعری بھی بڑے ادبی جڑے نے اساں لٹریچر بھی پڑھیا, مگر آ جڑا کلام ہے نا ایدی مثال آج تک اساں نہیں سنی. نہ ایڈا سونیاں گلاں نے, نہ ایڈے الفاظ اچھے نے, نہ ایڈا بڑے بڑے فصحات, بڑے بڑے ادیب بھی خاموش ہو گئے. لیکن وجہ کی بنی حسد, جیلسی. انہاں آکھیا جے انہاں مان لئیے یہ اگے ہی سارے سردار نے, ایک قریش بھی ہے, ہاشمی بھی ہے, تے رہ گئی سی نبوت وہ بھی انہاں دے گھر. رولا اوتھے بھی نمبرداری دس. انہاں کیا پتہ ایسی انہوں نے پاک نبی سچے نے. انہاں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگے تانوں اسی سردار مننے ہیں, مکہ سارا نہیں سارے علاقے ہی تہاڈا روب ہے, تہاڈے ابا اجداد دی عزت وقار شان سارے تانوں سلام کر کے لنگ دے. ایک نبوت سی وہ بھی تہاڈے والے تے ساڈا کی بنے گا, اسی کیڑے پاسے جاواں گے. میرے نبی نے فرمایا گل اے نبی میں آپ نہیں بنیا, مینوں میرے رب نے بنایا ہے. اے عطائے الہی ہے تے میں نبی اللہ میں. انہاں کیا دلیل فرمایا نبی اللہ ہوئے تے کلام اللہ نکلدا ہے. جے نبی اللہ نہ ہوئے تے خدا دا کلام نہیں ہوندا, کسے وحی او دے تے ہوندی ہے. تے پھر میرا نبی تے نبیاں وچوں وی ہووے, کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. اللہ کو کیا پسند ہے گفتگو تیری. اور قرآن کی اندر وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. میرا نبی آپ نہیں بولدا, جدوں رب بولے ادوں ہی مصطفیٰ بولدا ہے. جدوں رب بولے ادوں. تسی تھوڑے جے سست ہو گیا ہو, شاہ جی تے 2-4 بندے نال رکھے نے, تو میں کلا ہی غریب آیا. تو میرا دل ہے کہ میں تانوں نہ نار لا لا. ہن تے ویسے بھی ساڈا ضلع تے تہاڈی ڈویژن ایک بھی ہوندی ہے. ہاں جی, ہن تے اسی ڈویژن بھی ایک تے بن گئے ہیں. ہن تے بول پو میرے نال. پڑھو گے, میں شعر پڑھاں تے پڑھو گے؟ اجازت ہے نا؟ اچھا, حالانکہ مینوں تہاڈی اجازت دی لوڑ بھی کوئی نہیں. وہ چوئی سائے صاحب نے جدوں مینوں بلا لیا, ممبر تے بیٹھ گیا, اعلان ہو گیا, تو مڑ اجازت لبھی ہے تے بیٹھا نا. ہن میں دا مطلب میں تانوں اجازت دینا پیا, مینوں کلیا نہ چھڈیا جی. کہ جدوں نبی بولے ادو خدا بولدا ہے. یہ ترجمہ انج کر لینے, یہ ترجمہ کرنے, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. سارے مل کے میرے نالا کو ساڈے نبی دی نہیں. آ جڑا بیلی سامنے گوڈا تھلے کرتے میرے دھیان کر کے پڑھو, ساڈے نبی دی.
میں دوبارہ کہنا نہ پوے ساڈے نبی دی زبان بیلیا دھیان میرے یاد رکھنا ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں ہوئے کسے ہی نہیں ہوئے کسے ہور دا چنگا لگدائی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا اوے ساڈے نبی دی زبان ساڈے قرآن کسے ہور دا نہ کسے مولوی نہ کسے مفتی نہ کسے قاضی نہ کسے ملا نہ کسے وزیر نہ کسے مشیر سانو تے یا نبی دیاں گلاں یا جڑا سانو نبی دیاں گلاں سناوے ہوئے کسے ہور دا بیان چنگا تو سامین زیوکار میرے کریم آقا علیہ السلام آپ نے جدوں لوگاں نوں دسیا میں اللہ دا نبی ہاں انہاں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دلیل فرمایا میرے نبی نے میرے کول اللہ دا کلام ہوندا ہے میں کلام اللہ تانوں سنانا میرے نبی نے سنایا الحمدللہ رب العالمین میرے نبی نے سنایا قل هو اللہ احد میرے نبی نے سنایا ان اللہ علی کل شیء قدیر میرے نبی نے سنایا رب ذوالجلال دا پاک کلام سنایا رب کائنات دا کلام سنایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے نبی نے اللہ دا قرآن سنایا کدی میرا نبی فرماندا ہے پیا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا کدی نبی فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا کدی میرا رب دا کلام میرا نبی سناندا ہے پیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وہ میرا نبی اللہ دا کلام سناندا ہے پیا انہاں کیا گلاں وی چنگیاں نے زبان بھی بڑی مٹھی ہے مگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تانوں نبی کیویں منیے اساں نہ تانوں نبی مننا ہے نہ معاذ اللہ کلام اللہ ہے تے تساں تے ورقہ بن نوفل تے سیدہ خدیجہ نے مل کے بنایا ہے اسی معاذ اللہ اینو کلام اللہ نہیں مندے انہوں نے کی آکھیا سی اینو کلام اللہ کیونکہ اگر کلام اللہ من دے تے پھر رسول اللہ نو مننا پینا سی انہوں نے کہا سی کلام اللہ ہی نہیں مانتے یہ اللہ دا کلام ہی نہیں معاذ اللہ یہ ورقہ بن نوفل تے تساں تے سیدہ خدیجہ مل کے سانو تسی رل کے بنا کے سنایا جدوں انہوں نے انکار کیتا نا پھر میرے رب نے فرمایا سونے ہن تبلیغ نہیں کرنی ہن چیلنج کرنا ہے ہن کی کرنا ہے چیلنج یا رب العالمین کی چیلنج کرنا فرمایا مجمع عام جو سونے کھلو جا یہ جڑے آندے نا کلام اللہ نہیں انہاں نو دعوت دے چیلنج کر وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین او کافرو او مشرکو تانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چیلنج کرنا تے میں رب نے حکم دیتا ہے وادعوا شہداءکم بلاؤ اپنے سارے یار سارے بیلی سارے امیتی سارے پورا اپنا کافراں دا ٹبر جتنا شیطان تو لے کے ابو جہل تک وادعوا شہداءکم تے حکم کیے کم ساڈے چو نہیں تواڈے چو شہداءکم تم میں سے یا اللہ ان میں سے کون فرمائے ان کو سارے مددگار بلائیں ان میں سے جو من دون اللہ اللہ کے سوا ہے جو غیر اللہ ہے ان کو بلائیں اگر یہ سچے ہیں اب قرآن نے غیر اللہ کن کو کہا ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ ولید امیہ اور ان کے حمیتیوں کو وہ لات عزا مناد حبل رام گنیش ہنومان وہ جو جن کو انہیں معاذ اللہ پتھر کے بت بنا کے پوجتے تھے رب نے کہا ان سب کو کہے کہ سب بلا لیں من دون اللہ جو غیر اللہ ہیں اب رب نے تو غیر اللہ کہا کافروں کو مولوی صاحب کی بددیانتی یہ ہے انہوں نے کافروں پہ کی طرف آنے والی آیت کو معاذ اللہ نبی پہ چسپاں کر دیا یہ ہے وہ بددیانتی رب تے آکھیا من دون اللہ انہیں کافراں چو انہوں نے آکھیا جی معاذ اللہ من دون اللہ نبی ہے من دون اللہ ولی نہیں قرآن نے ان کو من دون اللہ نہیں کہا
قرآن نے کافروں کو کہا، میں آیت سنا دی، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلاؤ اللہ کے سوا، غیروں کو سب کو بلاؤ۔ اب یاد رکھیں وہ کہا کہ چیلنج کیا ہے، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن جیسی ایک سورت لے کے آئیں۔ اب پتہ یہ چلا جو غیر اللہ ہوتا ہے وہ قرآن کی ایک سورت بھی نہیں لا سکتا، اور جو من اللہ ہوتا ہے وہ پورا قرآن لے کے آتا ہے۔ نبی غیر اللہ نہیں، نہ غیر اللہ ہے تو نہ اللہ ہے۔ نبی کون ہے؟ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ۔ رولا ایس گل ہے، وہ آندے نے نبی من دون اللہ، اسیاں نے نبی من اللہ ہے۔ اللہ نے من دون اللہ سے مانگنا حرام کہا ہے۔ من اللہ کو کوئی آیت ہے قرآن دی کہ رب نے آکے وہ من اللہ کو نہیں جانا؟ من دون اللہ میں بھی آنا حرام ہے، جڑا انہوں نے الہ مننے ہو مشرک ہے۔ مگر قرآن تے آندہ یا رب العالمین، اے جڑا اعلان کرنے والے، چیلنج کرنے والے، اے بھی معاذ اللہ من دون اللہ، رب آندہ نہیں قد جاکم من اللہ، رب آندہ تے میرے والوں میں انی رسول اللہ علیکم جمیعہ قد جاکم برہان من ربکم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اے تے اللہ والوں آیا ہے۔ غیر اللہ ہونے جڑے نبی دے مخالفت کرنے والے، جڑا اللہ والوں آوے اور رسول اللہ ہوندا ہے، انہاں کول منگنا حرام نہیں۔ یا رب العالمین سانو مولوی آندا ہے غیر انہاں کول جانا بھی حرام ہے، رب آندا ہے نہیں۔ قرآن آندا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا، اے رب من اللہ کولو ڈک، رب جیڑا من دون اللہ کولو منع کردا ہے، من اللہ کولو جاندا رب حکم پیا دیندا ہے۔ قرآن دے لفظ نے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا، جب تم گناہ کرو تو یا اللہ کتھے جائیے؟ فرمایا جاؤ کا میرے نبی دی بارگاہ جاؤ۔ پتہ چلا جہاں رب بھیجتا ہے وہ من دون اللہ کا دروازہ نہیں ہے، وہ با خدا خدا کا یہی ہے در۔ اسی تے جڑا من اللہ کول جاننے ہیں، من دون اللہ کول نہیں جاندے، اوتھے جا کے عرض کرنے ہیں، معروض کرنے ہیں، اوتھے جا کے استغاثہ پیش کرنے ہیں۔ میرے والد کریم حضور تاجدار حافظ ابا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی زبانی ترجمہ کر لینے ہیں۔ آپ میں فرماندے نے اسی تے من اللہ کول جا کے او رسول اللہ کول جاننے ہیں، نبی اللہ کول جاننے ہیں، تے جا کے عرض کی کرنے ہیں سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا۔ باواز بلند سارے میرے نالا کوئی سوا تیرے نہیں کوئی سہارا، سوا تیرے تیرے یا سیدی یا رسول اللہ، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا۔ سپیکر تو بغیر بھی پڑھن دی جائے سیکھ لو، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، میں تمہارا تمہارا یا نہ اسی کسے سردار دے کمی، نہ کسے چودھری تے نمبردار دے کمی، نہ چٹھے چیمیں ورک وریا، نہ کسے جٹ دے اسی کمی، نبی تے نبی دی آل دے ہاں، اسی اعلان کرنے ہاں میں تمہارا اور بھنور میں نہ ہے شبیر کی جلدی خبر لینا، بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ، بڑی مشکل میں ہے
تجھ کو پکارا. تو سامنے جی وکر اسی غیر اللہ کول جانا حرام سمجھنے ہاں، انہاں کول مدد منگنا حرام سمجھنے ہاں. اسی کسے بتاں کول نہیں جاندے، نہ کسے بت کدے جانے ہاں. اسی جدوں جانے ہاں اسی رسول اللہ دی بارگاہ جانے ہاں، اسی ولی اللہ دی بارگاہ جانے ہاں. اے کون نے؟ اے غیر اللہ نہیں، نہ اے اللہ نے، اے من اللہ نے، اے اللہ والے نے، اے رسول اللہ نے، اے ولی اللہ نے. تے جڑا اللہ والوں ہی ہوے او مددگار بھی ہوندا ہے. جڑا اللہ والوں ہوے او، میں قرآن بھی سنا دینا دوبارہ. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ، یا اللہ تیرے پیغمبر نو مدد دی ضرورت پہ گئی. رب نے فرمایا فکر نہ کرو، میں رب حقیقی مددگار ہاں. یا اللہ مدد کیویں کیتی؟ فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ. رب نے کہا میں نے عیسیٰ کی مدد کی کس سے؟ بروح القدس. جبریل کو مددگار بنایا. اب جبریل من دون اللہ نہیں، جبریل من اللہ ہے. بلکہ دعا منگن والے میرے نبی دعا مانگ دین پہ اللہ کو، یا اللہ اپنے دین دی مدد فرما، میں تیرا نبی، میں تیرا پیغمبر. میرا نبی اللہ دی بارگاہ دعا کر دین پہ یا رب العالمین میں تیرا پیغمبر، میں تیرا نبی، میں تیرا رسول، میں تیری بارگاہ چرز کرنا. اپنے نبی دی مدد فرما، دین دی مدد فرما، اسلام دی مدد فرما. ہن میرا نبی دعا منگے تیرا مدد فرماندا پہ قرآن دے لفظ نے. جاؤ جا کے علماء نو اس آیت دا مطلب پوچھو، ادا ترجمہ پوچھو. اللہ دا قرآن آندا ہے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. قرآن دے لفظ نے میرے نہیں، دعا منگن والا میرا نبی، مدد فرمان والا میرا اللہ. تے اللہ نے مدد کیویں کیتی؟ قرآن دے لفظ نے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. رب آندا ہے میں اپنے نبی دی مدد کرنا پیا، دین دی مدد کرنا پیا. یا اللہ ناصر کون ہے؟ بنصرہ کون ہے مددگار؟ قرآن آندا ہے وبالمؤمنین. رب آندا ہے سارے مومن مددگار نے، سارے مومن مددگار نے. ابو بکر صدیق مددگار، عمر مددگار، عثمان مددگار، طلحہ مددگار، زبیر مددگار، بلال و سلمان مددگار، حسن و حسین مددگار نے. کوئی زمانے دی قید نہیں. انج کہہ لے داتا علی اجمیری وبالمؤمنین، خواجہ اجمیری وبالمؤمنین، غوث الاعظم وبالمؤمنین. یہ سارے مومن اللہ نے مددگار بنائے نے. کیوں؟ یہ غیر اللہ نہیں، اللہ والوں آئے نے، اللہ دے بنایا مددگار نے. جے توجہ ہوئے تے گل کراں، کیونکہ 12 بجے تقریر میں ادھی بھول جاندی تے جے بندے اگے سست ہون تے جڑی اوندی ہوندی او بھی جاندی رہی. ہے توجہ؟ میں کی آکھیا وبالمؤمنین. مددگار کون ہے؟ اللہ. بنایا کنوں؟ مومناں. شاہ جی جڑا تسی روز آندے ہو یا علی مدد، یا علی، ہاتھ چوک کے آکھو یا علی، یا علی، 5 باری آکھو یا علی، یا علی. شاہ جی کتھے لکھیا ہے؟ میں کہا قرآن ہے. جنوں تو بیلیا شرک کرنا ہے وہ تے قرآن ہے لکھیا ہے. شاہ جی قرآن چ یا علی مدد لکھیا ہے؟ تو میں کہا قرآن تے لکھیا ہے. شاہ جی کتھے لکھیا ہے؟ میں کہا قرآن پڑھ. والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. رب نے کہا میں نے مومنوں کو مددگار بنایا. تو یا علی مدد کہیں تو علی صرف مومن نہیں. پوچھ مصطفیٰ سے، علی تو مومنوں کا بھی امام ہے. علی تے امیر المومنین ہے. تے جے مومن مددگار ہے تے جڑا مومنہ دا بھی سردار ہوئے، جڑا مومنہ دا بھی امیر ہوئے، جڑا مومنہ دا بھی آقا ہوئے. پھر کیوں نہ اسی آکھیے نام میں ایک نام میں ایک نام ہنسی اور جلی ہے. نام میں ایک نام ہنسی اور جلی ہے، وہ نام علی ہے، وہ نام علی ہے. اچھی میرے نال آکھو علی دا نام لینا بھی ثواب ہے. وہ نام
کئی ہاتھ چکے نے، میں انہاں نوں جائیداد بھی دینا، نالے حدیث بھی سن لو۔ میرے نبی نے حیدر کرار علی المرتضی دا نام لیا ہے، کلیاں کھلو کے نہیں لیا۔ 1 لاکھ تے کئی ہزار صحابہ دا اجتماع ہے خم غدیر دے اوتے، میرے نبی نے اپنے ویر علی دا ہاتھ پھڑیا، انج ہاتھ بلند کیتا، نالے میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ وہ نبی نے مجمع عام اندر ہاتھ چک کے پتہ لگا، وہ نبی دی داڑھی دی سنت یاد رکھن والیا، پگ دیاں سنتاں یاد رکھن والیا، مسواکاں دیاں سنتاں یاد رکھن والیا، اے وی تے میرے نبی دی سنت ہے ہاتھ چک کے اچھی علی دا نام لینا، اے بھی میرے علی نبی دی سنت ہے۔ آؤ جڑے سنت نو بھی زندہ کریے، تازہ کریے، اچھی ساری آنکھوں میں آکھاں گا نبی دی حدیث سنانا، من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ نبی نے فرمایا اے جدا جدا میں نبی مولا، یودا یودا علی مولا، 5 واری آکھو علی مولا، علی مولا، علی مولا، جدا نبی مولا یودا، جدا نبی مولا یودا، علی مولا، علی مولا۔ اللہ دی قسمیں جویں جویں نام لئیے سینہ ٹھردا ہے، جڑا مزہ آندا ہے، آؤ علی دا نام لے کے سینہ ٹھار لئیے، او جدا نبی مولا یودا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، جدا نبی مولا یودا۔ نام میں ایک نام اسی اور جلی ہے، وہ نام میں ہاتھ چوک کے آنکھو، وہ نام میں، وہ نام میں بدر دا میدان ہے، عتبہ شہبہ ولید آ گئے، میرے نبی نے حکم فرمایا اے عبیدہ تسی بھی آ جاؤ، چچا میرے حمزہ بھی آ گئے، پھر میرے نبی دی نظر حیدر کرار نو تلاش کر دیے پئی، میرے نبی نے علی المرتضی ول ویکھیا، میرے نبی نے فرمایا قم یا علی، علی تسی بھی آ جاؤ۔ حیدر کرار نے ذوالفقار حیدری پکڑی ہوئی ہے، شاہ مرداں شیر یزداں، شاہ مرداں شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار ہوئے۔ پھر بدر دا میدان بھی گونجیا، صحابہ بھی آکھیا وہ نام علی ہے، وہ نام علی ہے، وہ نام علی ہے، پاویں احد ہوے پاویں خیبر ہوے، وہ نام علی گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، وہ نام علی ہے، وہ نام علی ہے۔ تو سامین زی وقار اسی ایویں یا علی مدد نہیں کہندے، قرآن آندا ہے مومن مددگار نے، تے اسی مومناں دا آقا امیر المومنین علی نو آنے یا علی مدد، مگر حقیقی مددگار سمجھ کے نہیں، اللہ دی عطا نہ۔ علی ذات سے مددگار نہیں، رب کی عطا سے مددگار ہے، رب نے علی نو مددگار بنایا۔ تو برادران اسلام، اگر فیالے بھی کوئی بندہ ہے میری گل نال اتفاق نہیں کرتا، تو پھر میں انہوں پوچھاں گا جیڑی میں قرآن پاک دی آیت ابتدا چ پڑھی ہے، قرآن آندا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو کس سے؟ نہیں جیڑی میں آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، رب کہتا ہے مومنو مدد مانگو بالصبر، صبر سے مدد مانگو۔ مولوی جی تسی آندے ہو اللہ ہی سے مدد مانگو، صبر خدا ہے؟ کیا صبر خدا ہے؟ تو رب تے آندا ہے صبر کولو منگو، او شاہ جی صبر رب دیندا ہے نا، تو میں کہا جی صبر رب والوں میں تے نبی تے علی رب والوں نہیں۔ اگر صبر خدا کی طرح یقیناً اللہ ہی صبر دیندا ہے، تو جے صبر رب کلے تو او مددگار ہے۔ تے صبر ہے کہ مومن دی ایک صفت، تے جیڑا پورا ہی مومن ہوئے
تو سامعین جی وگل الحمدللہ رب العالمین ساڈا عقیدہ قرآن و سنت. ہن میں اگر استعانت تے گفتگو کراں تے بات طویل ہو جائے گی کہ دنیا چ کیویں کردے نے, بعد از وصال کیویں کردے نے, تے قبر وچ نبی مددگار کیویں ویں, حشر وچ نبی مددگار کیویں ویں, تو بات پھر طویل ہو جائے گی. میں اگے صبر تے پھر کربلا تے شہادت پڑھ دینا. تو جو ہے نا رب نے کیا کیا صبر کولو تسی بڑے ہی صبر نال بیٹھے, صبر کولو صبر کولو صبر کولو صبر کنوں آندے نے؟ کدی ویکھیا جے بازار جاندا ٹردا پھردا ملیا ہوئے ہے تسی صبر والے, او دی وجہ میں چوئی سائز صاحب پائی نے کہ اونج تے ہوندا جاندا او راہ چ واوا سانو لب جاندا, اوتھے جانے چاہ شاہ پی لئی دی تے پی بھی فری لئی دی. تے اے پنڈ آن لگیا تھوڑا نا دل نو حوصلہ مشکل ہو جاندہ یار 50 میل اگاں جانا سوکھ ہے, ٹوٹی سڑک تے آنا اوکھ ہے. کیوں جدوں ٹوٹی سڑک تے آون آنا یار علاقہ بڑا صبر والا ہے, بولے ہی نہیں بولے ہی نہیں, سڑک ٹوٹ گئی تسی نہیں بولے, تہاڈا مال کسی اور تھاں تے لے گیا تسی صبر کنوں اور کنوں آندے. صبر کیا ہے یاد رکھنا, بندے کو مال کھو لیا, جائیداد کھو لی, زمین تے قبضہ کر لیا, پلاٹ کھو لیا, تیل مہنگا کرتا, ڈالر کتے لے گئے, سڑکاں دا فنڈ بھی آپ کھا گئے, تے اتو بولیے تے پھر کٹ دے نے تے رون بھی نہیں دین دے. تے اس حالات دے اندر بندہ چپ کر کے گھر بہ جائے تے چودی ساجد صاحب آکھن او بھائی جی صبر کرو, جی شاہ جی آکھن او باویری آگے نہیں بابا جی کو او یار صبر کر میں آ جاؤں ہوئی بیلیا کہ شاہ جی عرشہ لٹی گئی, مال کھولیا, زمین کھولی, جائیداد کھولی, تو میں بھی آکھا بیلیا اے صبر ہے, بولو صبر ہے, اے صبر نو پھر اللہ حافظ کہہ دیو, اے چنگا صبر ہے. رب تے آندا صبر جدو بندہ لبے نا تے صبر مددگار ہوندا ہے. اے صبر نے تہاڈی مدد کی کیتی, نہ تہاڈی سڑک بنائی, نہ تہاڈا مال واپس لیا, نہ تہاڈا قبضہ چھڑایا, نہ ظالم دے سامنے بولیا. اے مددگار کیویں؟ مجھے بتاؤ یہ جو صبر تم کر کے بیٹھو یہ کیسے تمہارا مدد کرتا ہے؟ کوئی بندہ مجھے سمجھائے اس گل میں. اے صبر نہیں ہے گا تا اے سے دھوکھے جی مارے جانے. صبر کی ہے اج یہ مفہوم سمجھ لو تے زندگی پھر اے صبر کریا جی. ایک وہ صبر جہاں سانو لوکاں دسیا ہے, ایک وہ صبر جہاں سانو قرآن نے دسیا. صبر کی ہے یاد رکھنا, ہون تے رکشے چل دے نہیں چنگچی, جہاں ساڈا بچپن سی نا ادو ٹانگے کوڑے ہوندے سے, پنڈوں ٹانگا اتھوں نکلیا تے جانا انہیں گنجے موڑ, گنجا کہ گنجا موڑ, گنجے موڑ جانا ہے. 3 سواریاں 2 بہ گئی اگے, 1 بہ گئی پیچھے, ٹانگے والا بھی بوے گا اگے, تے ٹانگے دا کی حال ہوئے گا؟ وزن کدھر اگے. ان پنجابی چ کی آندے شاہ جی ٹانگا دابو ہو گیا, ٹانگا او بیلی نو اٹھائیں ذرا, بیلیا انج نہ کر یار, میں تینوں تقریر سنانا آیا تو بیلیا سو گیا. انہوں نے جگائی رکھیا جے, جدو سون لگے نا تھکا ماری تھلے ڈگے پتا تے لگے ستا پہ. تو ہے توجہ, ٹانگا دابو ہو گیا. مطلب یہ کہ وزن آگے زیادہ پیچھے کم, آگے پریشر بڑھ گیا, دباؤ بڑھ گیا. اب کرنا کیا ہے کہ اس کے وزن کو برابر کرنا ہے, تو یا سواری پیچھے کر لو, تے آج کل سواریاں لڑ پیندیاں نے فرنٹ سیٹ تے بہنے, وہ پھر سواری تے پیچھے بہندی نہیں. تے کوچوان ہوندا ماڑا بندہ, انہیں نا سیٹ دے تھلے ایک وڈا سارا پتھر رکھیا ہونا, وہ جدھر وزن گھٹ ہوندا سی پتھر چوکے ادھر رکھے تاکہ وزن برابر ہو جائے. اس پتھر کو عربی میں کہتے ہیں الصبورہ, جو وزن کو برابر کر دے, توازن برقرار رکھے, ٹو میک اٹ بیلنس. پریشر کو ختم کر کے ریلیز کر دے پریشر, دباؤ ختم کر کے توازن برقرار رکھے, اس کو کہتے ہیں صبورہ. ایک پہاڑ جو ہے ہیبت پورے پاؤں جمع رہے, اس کو کہتا ہے صبیر. تیسرا بادل کا ٹکڑا جو ہوا میں معلق رہے, نہ اس کو ہوا ہلا سکے
نہ آندھی اس کو چلا سکے، اور ایک جگہ کھڑا ہو کے مسلسل بستی پہ برستا رہے. اس بادل کے ٹکڑے کو عربی میں کہتے ہیں السبیر. اب 3 مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. ایک، وزن کو برابر کرے، پریشر کو ختم کرے، پاؤں پہ کھڑا رہے، جمع رہے پہاڑ کی طرح، اور مسلسل بادل کی طرح برستا رہے. ارے یاد رکھنا، یہ صبر نہیں، یہ بزدلی ہے کہ کوئی مال چھین لے، کوئی دولت چھین لے، کوئی قبضہ کر لے، کوئی مارے، اور ہم اپنی بے بسی، لاچارگی اور ناتوانی اور ضعف کو جو ہے ہم صبر کہہ کے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. نہیں، یہ صبر نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، یہ لاچارگی ہے، یہ بے بسی ہے. ارے صبر یہ ہے کہ جب تم پہ کوئی ظلم کرے، جبر کرے، استبداد ہو تو گھبرانا نہیں. سب سے پہلے پریشر ریلیز کرنا ہے، دباؤ کو ختم کرنا ہے، اپنے ذہنی اور فکری توازن کو برقرار رکھنا ہے. پہلا انہوں اکھاں کٹ کے آکھو تو کون ہے، تیری حیثیت کیا ہے. چودھری ہوئیں گا تے کھر، نمبردار ہوئیں گا تے کھر، وزیر ہوئیں گا تے کھر، بدماش ہوئیں گا کھر. میں تیرے دباؤ میں نہیں آؤں گا، میں پہاڑ کی طرح جمع ہوں، اور جب تک حق لے نہیں لوں گا بادل کی طرح برستا رہوں گا. میں حق کے لیے کوشش کرتا رہوں گا. یہ ہے وہ صبر جس کو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ وہ صبر ہے جو مدد کرتا ہے. جیڑا بندہ آپ ہی میدان جو چھڑ جائے، گوانڈیوں دی تھاں تے کی کھلونا ہے. حق لینا پہلا آپ کھلو، پھر یار بیلی تیرے نال کھلون گے. اے نہیں کہ جویں ہی ظلم ہوئے اگوں ویکھیا بدماش آ گیا تو منہ لو آ کے گھر ٹر گیا جی میں صبر کیتا ہے، بزدلی ہے. یہ صبر نہیں. صبر یہ ہے کہ جب تو ظالم آئے نا تے اکھاں جڑیاں اودیاں کھولیاں نہ ہوندیاں اگوں اور چوکھیاں کھول، مچھاں چنگیاں وٹ دیا تو ہے کون ہوئے، انج جم جا. آج تیری حیثیت کی ہے. میں دعوے نال کہہ سکتا جو قوم کھلو جائے گی نا تو کوئی ظلم نہیں کرے گا. جہالے گل دی سمجھنے میں قرآن والے دی تفسیر مزید کر دینا. ایک پاسے جماعت وڈی جو بندے ویکھو چوکھے نے. قرآن آندا ہے داؤد علیہ السلام تو انہوں امتی ایک پاسے، فیت قلیلہ ایک پاسے، فیت کثیرہ ایک پاسے. ایک پاسے جماعت وڈی، پیسہ چوکھا، دولت چوکھی، اقتدار، اسلحہ، تیر، تلواراں ادھر زیادہ، ادھر بندے بھی تھوڑے، اسلحہ بھی کوئی نہیں. تے اور اللہ دی بارگاہ دعا کی کر دین پہ. صبر دا مفہوم یاد کر لو. رب دی بارگاہ دعا کی کر دین پہ یا رب العالمین ساڈی تعداد بھی کم ہے، بظاہر اسی کمزور ہاں، ساڈے کول اسلحہ بھی نہیں، اقتدار بھی نہیں. یا اللہ اسی تیرے کولوں توفیق منگنے ہاں. تے دعا کی میں منگنے نے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. یہ ثبت اقدامنا صبر مفہوم پیش کر دینے پہ. اے میرے رب العالمین ربنا افرغ علینا، اے میرے رب العالمین ساڈے تے اونڈیل دے، ساڈے تے ڈول دے، ساڈے سینیاں نو عطا فرما دے. یا اللہ کی واری محبوب بلاوے، ایک واری محبوب بلاوے تے اسی سر نو پیر بنا آئیے. سر منگے تے سر دے دئیے، اسی کدی بھی دیر نہ لا آئیے تے کدی نہ یار دا شکوا کریے. اوے پاویں سہ کدیاں مر جا آئیے. اوے آزم یا اوے یاری نہ لائیے، اوے آزم یا اوے یاری نہ لائیے. تے جے لائیے اوے جے لائیے تے توڑ نبا آئیے. آؤ مل کے میرے نال آکھو آزم یا اوے یاری نا
जिन्हें कलमा पढ़न दा मतलब ही है वे वो याद रख ले जो कलमा नबी दा पढ़िया है जान भी नबी दी माल भी नबी दे नाम तो कुर्बान है वो बच्चे भी नबी दे दीन तो कुर्बान है हक वास्ते डट जाना है मिलके मेरे नाल आखो आज़म यार वो यारी ना लाए वो आज़म यार वो यारी ना लाए तेजे लाए ओए जे लाए ते तोड़ ओए जे लाए ते तोड़ तोड़ निभाए ओए जे लाए ते तोड़ फिर पवे जान जांदी है चली जावे हजरत अबू बकर सद्दीक बैतुल्ला च जेड़ा मार खांदे ने पे तशद्दुद हुंदा है पिया बेहोश होके डिगदे ने पे कुंबा कबीला आके आंदा है ए अबू बकर छड्ड दे तबलीग नु आंदे ने ना ना दुनिया छड्ड देंगा ओए नबी दा ना नहीं छड्डिया जांदा या आज़म यार ओए यारी ना लाए ते जे लाए ते तोड़ हजरत उमर तलवार लैके मैदान च उस्माने गनी नू मार पैंदी है पई नहीं ते बिलाले पाक कोलो पुछ ले गले विच रस्सी पा के बाजारां विच कसीटिया जा रहा है सीने ते पत्थर रखदे ने पे जुबान ते बलदे कोले रखे जा रहे ने जेड़ा चमड़े दे नाल जेड़ा मारिया जा रहा है कोड़ियां ने जिस्म दियां खलड़ियां ला छड़ियां ने मगर बिलाल भी आंदे ने पे ए बिलाल कह दे मैं कलमा छड़िया बिलाल आंदे ने दुनिया छड़ देंगा नबी दी गुलामी नहीं छड़ी जाती आज़म यार यारी ना लाए ते जे लाए ते तोड़ मकाम फैज मकाम फैज राह में कोई जचा ही नहीं जो कुए यार से निकले तो सुवेदार चले ओ आज़म यार ओ यारी ना लाए ते जे लाए ते तोड़ देख ले बदर दी गल सुनावा यरमूक यमामा हुनैन क्योंकि जिक्र करबला वाले आंदा जिक्र जेड़ा सैयदु शुहदा इमाम अली मकाम मजलूम करबला शहजादा गुलगू कबा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा जे सबर वेखना ही ते करबला दे मैदान विच वेख ले 6 महीने दे बेटे तो लैके 80 सालां दे बुजुर्ग तक 7 साल दे ओनो मुहम्मद भी ने 13 सालां दी कासम दी जवानी पी लुटदी है 18 सालां दा पुत्र अली अकबर ओए हुसैन जेड़ा तू एक बारी बैत कर ले तेरा पुत्र बच जाएगा तेरे भतीजे बच जाएंगे तेरी जान बच जाएगी हुसैन इब्ने अली आंदे ने ना ना वे जान जांदी है चली जावे मगर असी जेड़ा सबर दा मफहूम दसांगे दस देंगे कि लोगों सबर मैदान छड़ना नहीं सबर मैदान विच खड़े होना है ए हुसैन इब्ने अली तेरी जान बच जाएगी एक बारी बैत कर ले फेर की है तेनू मदीना छड़ना नहीं पवेगा ए हुसैन इब्ने अली तेनू जड़ा मदीना छड़ना नहीं पवेगा तेनू जड़ा सफर करना नहीं पवेगा तेनू जड़ा बच्चे कुर्बान करने नहीं पैणगे नजराने भी मिलणगे सलामा भी होणगियां ए हुसैन एक बारी बैत यजीद कर ले मगर मेरे इमाम अली मकाम पैगाम दे रहने ना ना ओए सबर दा मतलब है वे मैं मैदान विच खड़ा वां मैं अपनी हर चीज कुर्बान कर देंगा ए हो शर्त सी नाने दा दीन रह जाए ए हो शर्त सी नाने दा दीन रह जाए उदी आन रह जाए उदी शान रह जाए लुटी जाए पवे जोक हुसैन दी अज नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए माइक की आवाज खोल तो सामी ने जी वकारज करना पिया मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया मैं अपनी हर चीज कुर्बान कर देंगा मैं जेड़ा बच्चे कुर्बान कर देंगा मगर हक तो पिछा नहीं हटांगा मैदान विच खड़ा रवांगा आखिर की होया वक्त बदलदा है पिया मेरे इमाम अली मकाम ने जेड़ा मदीना तैयबा नु छोड़िया मेरे इमाम ने किवें दसां ओए करबला वल जदों इमाम टुरदे ने पे मदीने च कोहराम मचिया होया वे बीबियां सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह नु आके अर्ज करदियां ने सैयद
شہزادی نہ جایا جے اپنے پھرا نو روک لے سیدہ زینب فرماندیاں نے میں کیویں روکاں میں تے آپ اپنے ویر نال وفا کراں گی میں اپنے پتر بھی قربان کر دیاں گی صحابہ میرے حسین دے قدماں چ گردے نے پے یا حسین نہ جایا جے کوفی لا یوفی نے کوفی دغاباز نے دھوکھا دین والے نے وہ جڑا ہمیشہ انہاں مولا علی نال بھی دھوکھا کیتا مگر میرے حسین نے فرمایا تانوں نہیں پتا مینوں نانا نبی دی بشارت مل گئی ہے میں جڑا ایتھوں مدینہ چھوڑ کے کربلا جاواں گا اوے میرے بچے قربان ہون گے میرے ویر قربان ہون گے مگر میں دین اسلام دی ایسی آبیاری کراں گا صبح قیامت تک کوئی یزید پھر دین تے حملہ نہیں کر سکے گا مسلمانہ مختصر کرنا میرے امام نے جڑا سیدہ سلام اللہ دی بارگاہ چ حاضری دتی ہے سید الشہداء امیر حمزہ نو سلام کر کے اے سیداں دا قافلہ نبی دی بارگاہ وچ پہنچے الوداع 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 نانا جی اج مدینہ وسان والے اج مدینے تو باہر جا رہے نے میرے امام دا قافلہ چلیا مکے پہنچے 8 ذوالحج نو جڑا میرے امام نے حج نو عمرے وچ بدلیا امام چلدیاں چلدیاں 2 محرم نو کربلا پہنچے سید دی سواری رک گئی فرمایا کیڑی جگہ آ گئی ہے عرض کیتی آقا نو کربلا آندے نے میرے امام نے مٹی پکڑی پکڑ کے فرمایا میں مٹی پہچان لئیے یو مٹی ہے جڑی میرے نانا جان نو جبریل امین نے لے آ کے دتی سی فرمایا تے خیمے لا دیو سیدہ نے خیمے لگ گئے نے فرمایا تھے علی اکبر دے سینے وچ برچیاں وجن گیاں ایتھے میرا قاسم دی جوانی لٹی جائے گی میرے غازی عباس دے بازو قلم ہون گے میرے ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی یہ بھی حیدر کرار دے بیٹے کربلا شہید ہوئے نے وہ علی دا نام لین والیا غازی عباس نال محبت کرن والیا حضرت غازی عباس دے سگے بھائی حضرت عثمان بن علی بھی میدان کربلا شہید ہوئے نے اسی علی نو بھی منیے علی دی ساری اولاد نو بھی مننے آ سلام نبی دی اولاد نو سلام حیدر کرار دے پتراں نو شہدائے کربلا نو سلام کدی وہب بن کلبی قربان ہوندے نے پے کدی ہرجان نثار ہوندے نے پے کدی حضرت قاسم جان دا نذرانہ پیش کردے نے پے کدی اونو محمد اپنی جان لٹا رہے نے اوے 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں تے بیت یزید قبول نہیں کیتی تقیال نبی دیاں شاناں اوے اعظم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میداناں میرے امام علی مقام نے حکم دیتا شہادتاں شروع ہو گئیاں 10 ذوالحج نو میرے امام نے خطبہ ارشاد فرمایا پہچانو میں کون ہاں اے نہ سمجھیا جے تساں پہچان نہیں سکے لا علم رہو فرمایا میں حسین ابن علی ہاں زہرا بطول دا بیٹا اوے نبی دے کندیاں تے سوار ہون والا جنت دے جواناں دا سردار ہاں مگر جنہاں نو دنیا مال دولت اقتدار چاہیدا ہوے نہ شریعت دا لحاظ نہ نبی دی آل دا خیال انہاں کہ حسین اج بھی بیعت کر لے فرمایا نا میں پلیتاں دے ہتھاں تے بیعت نہیں کراں گا مسلماناں پھر کی ہویا آخر سارے میرے نبی دی اولاد علی دے پتر حسین دے ویر قربان ہو گئے کلا میرا سید رہ گیا امام اپنے خیمے دے اندر وہ ریت تے تیمم کر کے میرا سید سجدے کردا ہے پیا میرے امام نے نماز ادا کی تھی رب دی بارگاہ سجدہ کر کے سید کھڑا ہوئے نے اج بھی جدوں باپ کرو جان لگن تھیاں کمریاں چ آ جاندیاں نے سب تو پہلا تھیاں پوچھدیاں نے ابو جی کتھے چلے ہو ابو جی کدوں آؤ گے اوے پتر پھر بھی غفلت کردے نے مگر تھیاں کدی نہیں بھلیاں ہمیشہ انتظار کردیاں نے جان تو پہلا پوچھدیاں نے ابو جی کدوں آؤ گے اوے میرے حسین دی شہزادی بھی خیمہ حسین اندر موجود نے کدی اپنے باپ دی دستار چمدیاں نے کدی اپنے باپ دی ابایا پکڑ دیاں نے اکھاں وچ آنسو نے میرے امام نے ویکھیا اوے جدوں تھیاں روندیاں یومن باپ دا جگر پھٹ جاندا ہے سیدہ سلام اللہ دا صدقہ یا اللہ کدی کسے دی تھی نہ رووے اوے کسے دی بہن تے انج دا موقع نہ آوے اوے علی دی
پوتری ویندی ہے اوے میرا علی اکبر بھی چلا گیا ہے میرا علی اصغر بھی چلا گیا ہے میرے چاچو عباس بھی چلے گئے نے میرے ویر تے اگے ہی ٹر گئے نے اوے تھیاں باپ دے سہارے زندہ رہندیاں نے بیٹیاں باپ دے نام لے کے جیندیاں رہندیاں نے جدوں باپ ٹر جاوے پھر آندیاں نے میرے پرا شاءاللہ سلامت رہ جان یہ ایسی بیٹی ہے وہ جدا باپ بھی جا رہا ہے ایسی بہن ہے جدے ویر بھی سامنے لاشے پے ہوئے نے سیدہ سکینہ تیرے صبر نو سلام ہے وہ جس بہن دے کول ایک ویر دا لاشا پہ آئے ہوئے انہوں اپنی گلاں یاد نہیں رہی دیا وہ علی دیاں تھیاں ویران دے لاشیاں تے بیٹھیاں نے پتران دے لاشیاں تے بیٹھیاں نے مگر انہاں دے صبر نو سلام یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ میرے امام نے ویکھیا میری شہزادی رو رہیاں نے فرمایا سیدہ نہ رو حالے بڑا روئے گی تیرا باپ جائے گا تیرے پھر بھی روئیں گی تیرا رونا نہیں مکنا پھر جدو تیرا میرے باپ تیرے باپ دا سر قلم ہوئے گا اے سکینہ نیزے تے حسین دا سر ویکھ کے روئے گی اللہ اکبر کبیرہ فرمایا میری شہزادی ہے نہ رو حالے بڑا رونا پوے گا جدوں تیرے باپ دا سر نیزے چڑھیا ہوئے گا ادوں باپ نو ویکھ کے روئے گی کدی ویران دے لاشے ویکھ کے روئے گی کدی جڑے وہ دمشق دے بازار ہون گے میرے امام نے بیٹی نو گلے دے نال لایا سید زادی نے باواں باپ دے گلے وچ پایا اے یا اللہ وقت رک جائے باپ جدا نہ ہوئے میرے امام نے فرمایا شہزادیے صبر کر لے تیرے باپ نو کتے بزدلی دا تانا نہ مل جائے عرض کی تھی ابو روک دی نہیں مگر میں نو ایک گل دا جواب دے وہ جدوں میں مدینیوں نکلیا میرے ویر میرے نال سڑ جدوں میں مدینیوں نکلیا میرے چاچو میرے نال سڑ ابو جی تسی بھی میرے نال سو ہن واپس جدوں میں مدینے جاواں گی نہ کوئی ویر رہ گیا ابو تسی بھی جا رہے ہو میرے امام نے پھر دلاسا دیتا شہزادی صبر کر لے وہ صابرہ خاندان دی اولاد میرے امام میں حوصلہ نہیں کیویں دساں جدو روندی تھی کولو باپ جدا ہوئے میرے امام نے پیار کیتا شہزادی کولو امام نکلے نے امام زین العابدین نو نصیحتاں فرمائیاں اوے تیرے نال علی دیاں دھیاں ہونیاں نے انہاں دے پردے دا خیال کری تینوں جان دی اجازت نہیں اوے میرا پتر زین العابدین جدوں واپس مدینے جائیں میرے یاراں نو میرا سلام کہہ دئی نانے نبی دے دربار تے جائے اوے حسین دا سلام کہہ دئی میرے امام وصیتاں کر کے سیدہ شہربانو نو زیارت کروائی ہے میں اور اختصار تو کم لینا میرا سید پھر علی دیاں تھیاں دے خیمے ول ٹریا سید زادیاں کھڑیاں ہویاں کتے اونو محمد دے لاشے کتے علی اکبر دے لاشے نے جدوں ویر نو ویکھیا سید زادیاں عرض کر دیا نے ویرا تینوں دسن دی لوڑ نہیں تیرے چہرے تے جلال ہوئے جڑا مولا علی دے چہرے تے نظر آیا عرض کی بھائی جان ہمیں آپ کے چہرے پہ وہ جلال نظر آتا ہے جب میں ہمارے بابا علی خیبر کی طرف چلے تھے تو یہی جلال تھا میرے امام نے فرمایا ہاں شہزادیو میں بھی آخری بری سلام کرنے آیا نالے جدو ویر جاندے نے پہنا دعا کر دیا نے یا اللہ ویران دی خیر ہوئے ویر سلامت رہ جان یا اللہ میرا ویر جڑا ہے کوئی نقصان نہ ہوئے میرے امام نے فرمایا لی دیو تھیو دعا کر دے وہ سید زادیاں بولیاں ویرا کی دعا کریے اگر ویران دی خیر منگنی
हुंदी असी गाजी अब्बास दी खैर मंग लईदियां, असी अपने पुत्रां दी खैर मंगदियां। अज अली दियां बेटियां ओए वीर बचाण नहीं आईयां, अज अली दियां धीआं नाने दा दीन बचाण आईयां ने। बल्कि सैयदा अर्ज की वीरा तू दुआ कर दे, सा तेरा इम्तिहान खत्म होने वाला है, साडा इम्तिहान शुरू होने वाला है। हुसैन तेरा इम्तिहान मुक्कन वाला है, उन्हें थोड़ी देर तो बाद तेरी गर्दन ते खंजर चलेगा। हुसैन तेरा इम्तिहान मुक जाएगा, वही अली दी धी दा इम्तिहान शुरू होएगा। जदों खैमियां च लुट मार होएगी, जदों खैमियां नूं अग्गां लगण गिया, अली दी धी नेज़ा फड़ के वीर दे लाशियां ते पैरा देवेगी। ओए दुनिया ते फिरा फिरावां नूं चुक लैंदे, बड़ा औखा वेला हुंदा है जदों वीर टुर जावन। शाला वीर सलामत रहन, मगर फिरा हिम्मत कर लैंदे ने। ओए पुत्र बाप दा जनाजा चुक लैंदे ने, मगर आसमान तो छत उतर जांदा है। ओए दुनिया ते कदी भैन ने वीर दा लाशा नहीं चुकिया, कदी वीरां दे लाशे भैणा नहीं चुके। करबला दे मैदान अंदर उन्हां लईना ने अपने मलूना दे लाशे चुक ले, जनाजे पढ़दे ने। ओए अली दी शहजादी नेज़ा पकड़ के वीरां दे लाशियां ते पैरा दे दिया ने, कदी अली अकबर दा लाशा चुक दिया ने। ओए खेती अली की, मेरी मां सैयदा ने अर्ज की वीरा दुआ तू कर दे, तेरा इम्तिहान मुक चला है। ओए अली दी धी दा इम्तिहान शुरू होने वाला है। कदी तेरे जिस्म ते घोड़े दौड़ते होणगे, मेरा इम्तिहान होएगा। फिर कदी इब्ने ज़ियाद दा दरबार होवेगा। ओए एक पर्देदारा कदी शाम दे बाजार विच जान गया, कदी मलून से यजीद दा दरबार होएगा। मेरे इमाम ने हाथ चुके, या अल्लाह रब्बना अफरिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना। या अल्लाह मेरे घर वालियां दे भी पाए सबात नूं लग़ज़श ना आवे। अर्ज करना मेरा इमाम चलिया, जाके फिर मेरे इमाम ने हुज्जत तमाम की थी, मगर उन्हां लाइनां दे दिलां ते कोई असर नहीं होया। वे जंग शुरू हो गई है, वे तीर चलदे ने, तलवारां चलदियां ने। मेरे इमाम दी पेशानी ते एक तीर लगा, मेरा सैयद सवारियों गिरिया जिवें कुरान रेल तो डिगदा है। मेरा सैयद डिगिया, वे तलवार जब खंजर लैके वो मलून अगे बढ़िया, फरमाया ठहर जा, वे मैनू नाने दी अजान दी लाज रख लैण दे। मेरे सैयद दा सजदे च सिर गया, जुल्म दा खंजर चलिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खेती अली की कट गई, बस्ती उजड़ गई। ओए खेती अली की, खेती अली की, खेती अली की कट गई, बस्ती उजड़ गई। परदेश में हुसैन से ज़ैनब बिछड़ गई। मदीने शहर दे पतन उतों एक बेड़ी ठिलदी डिठी। करबल तिकरौंदी बेड़ी, वे सही सलामत डिठी। विच करबल दे आके लोगों, ओ बेड़ी हो गई पुठी। सारी दुनिया नाल सुखां दे वसदी, एक भैन हुसैन दी लुटी। मेरी सैयदजादी ने भाई को सर कलम होते देखा और सालारे काफिला अली की शहजादी बन गई। सामीने ज़ीवकार, वो दास्तान जुल्म सुनाते जाएं तो जिगर फट जाएं, मगर हौसला भी नहीं, हिम्मत भी नहीं। वक्त भी काफी हो चुका।
بس دعا کے ساتھ، ایک پیغام کے ساتھ کہ حب اہل بیت میں غم حسین میں آنسو نکل جائے تو سمجھو تمہاری نجات کا سبب بن گیا۔ جہنم کی آگ کو یہ محبت آل رسول کے آنسو بجھا دیتے ہیں۔ میرے نبی کی سنت ہے حسین کی خبر شہادت سن کے رونا، میرے نبی کی سنت ہے سیدہ زہرا مولا علی خبر حسین کو سن کے شہادت کا میرے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ یہ آنسو نکلنا صبر کے خلاف نہیں۔ میرے امام نے پیغام دے دیا، وہ میری محبت میں آنسو بہانے والوں، اس آنسوؤں کو کمزوری نہ بنا لینا، یہ حب اہل بیت میں ہیں، ان کو یہ تمہاری طاقت ہیں کہ اتنے ظلم کے باوجود بھی نبی کی آل میدان میں ڈٹی رہی اور صبر کا مفہوم بتا دیا۔ لوگوں جب حق کی بات ہو تو ٹکرا جاؤ، جان جاتی ہے چلی جائے، نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمارے بھائی جناب چودھری ساجد صاحب، چودھری بابر صاحب، چودھری جی عابد بھائی، ان سب کو اللہ ہمیشہ اقبال بلند رکھے، نظر بد سے اس خاندان پہ رحمت فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے جتنے بھی اہل دے ہیں، جتنے مومنین مومنات ہیں، ان کے خاندان کے خالہ جی بزرگ، اللہ سب کی کامل بخشی فرمائے خون حسین کا صدقہ۔ ہم جو بیٹھے، ہمارا جو بھی رشتہ دار دنیا سے چلا گیا، اللہ سب کی کامل بخشی فرمائے، میرے والد کریم کے فیض کو عام فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اب درود و سلام ہوگا اور صاحب قبلہ جو ہیں وہ بعد میں دعا فرمائیں گے، وما علیہ الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ آب تطہیر سے جس میں پود جمے، آب تطہیر سے جس میں پود جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں یا الہی از تو پھیلے زہرا بطول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ ہاتھ اٹھا لیجئے، قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے۔ مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔
احکم الحاکمین، تیری بارگاہ بے کس پناہ میں عاجزانہ التجا ہے، ہماری آج کی اس حاضری کو قبول اور منظور فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب مکرم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا، حاضرین مجلس ادھر حاضر ہیں، زندگی بھر کے تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے فضل کرم اور احسان سے ہمیں معاف فرما۔ میرے مالک جتنے مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا ہو، مقروضوں کا قرض رفع و دفع ہو، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب ہو، پریشان حال لوگوں کو سکون قلب نصیب ہو۔ آج کی اس مجلس خیر کو سجانے میں جس نے جو کردار ادا کیا، میرے مالک انہیں اجر جزیل عطا فرما، اجر کریم عطا فرما، اجر حسین عطا فرما۔ احکم الحاکمین، اس پورے گاؤں پر رحمتوں کا نزول فرما، اس گاؤں کے قبرستان پر رحمتوں کا نزول فرما۔ میرے مالک تیری جناب میں التجا ہے، زندگی مومن کی موت شہادت کی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا